علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عزیز دوستو، جب محمد کے اللہ محمد پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں تو صلی اللہ علیہ و تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی درود بھیجو محمد پر۔ آگے میرے ساتھ سن لیجئے مولانا طارق جمیل صاحب کے بل بیان۔ تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود و سلام کے چڑھ۔ جیسے دعوت تمہارے ذمہ ہے ویسے ہی گھر بار بیوی بچے تمہارے ذمہ ہیں۔ میرے نبی اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، ان کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں۔ اپنے کپڑے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے۔ کیا عجیب بات، اپنے کپڑے خود دھوتے، پھٹ جاتا تھا خود سیتے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کمعتشر۔ حسان بن ثابت پہ قربان جاؤں، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کر کے شعر پڑھ رہا ہے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی شاعر نہیں۔ اللہ کا نبی ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، کسی ابو بکر کے لیے ممبر نہیں بچھایا، کیا عجیب بات ہے عثمان یار۔ علی کے لیے نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھاتے، کہتے بیٹھو اور اپنے نبی کی تعریف تو لم یکن لہ کفوا احد، تیرے رب کی کوئی ساتھ نہیں ہے۔ بس جب جنت میں دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من کوئی مثال الشیطان نہیں ہے میرے الرجیم، رب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا دوستو ہمارا فیس بک چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا الجنة جہدکم واہربوا من النار جہدکم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو، عزیزو، نوجوانوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اپنے نبی ہے۔ نبیوں سے پیارا اللہ کو کوئی نہیں۔ سارے نبیوں میں سب سے محبوب جناب رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور سارے نبیوں پر ان کو عزت بالکل اور فضیلت بخش۔ کوئی نہیں، اللہ نے کسی غیر نبی کو سلام نہیں بھیجا۔ قرآن کسی بادشاہ کو، کسی صدر کو، وزیر کو سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبیوں کو سلام بھیج۔ اللہ جسے سلام کرے اس کا کتنا مرتبہ ہو۔ سب سے پہلے سلام علی نوح فی العالمین، اے نوح آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، کتنی بڑی بات۔ پھر سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ پھر سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ پھر سلام علی الیاسین، اے الیاس آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو یہ 8 نبی ہیں جن کو
اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔ یہاں ہے سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ ہارون۔ یہاں اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے؟ دسو نا، نہیں ہے، سلام بھیجا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت سے پیچھے اور آگے اور خود آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنے والا اللہ ہے۔ جب اپنے محبوب کو سلام بھیجا تو کمال ہی کر دی۔ اس کو شروع ہی اپنے نام سے کیا، سلام علی ابراہیم۔ ابراہیم 4000 نبیوں کے باپ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 نبی آئے، کسی کی نسل میں اتنے نبی نہیں گئے۔ ان کو بھی فرمایا سلام علی ابراہیم۔ جب اپنے محبوب کو سلام بھیجا تو اللہ کہتے سلام علی محمد، سلام علی احمد، سلام علی خاتم الرسل۔ ترتیب ان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ۔ اب اللہ اپنے نبی پر سلام بھیجنے لگا۔ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ ان اللہ، پہلے لفظ اللہ کا ہتھوڑا چلا ہے، اور ان کا مطلب ہے کہ اگلی گل پکی اور یقینی ہے کہ ان اللہ، اللہ بذات خود، لفظ اللہ، اللہ کا نام ہے ان کیا؟ اللہ۔ اللہ۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام ہے اللہ۔ اللہ کہا کرو۔ بر صغیر میں یہ بدعت ہے اور کہیں نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ کی بجائے خدا کہتے ہیں۔ خدا ایک فارسی لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا۔ ٹھیک ہے، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس کو خدا کہتے ہیں، پر اس میں وہ نور نہیں ہے جو اللہ نے، کہ اللہ نے خود کہا ان ربکم اللہ۔ میں دوستو تمہارا پاکستان میں بھی رب یہ بیعت ہوں، زیادہ ہے، جس کا نام ہے لوگ اللہ کو خدا کہتا ہے۔ اس میں تو نور اللہ کی ذات کا، خدا میں وہ نور ہو ہی نہیں سکتا، کسی انسان نے بنایا ہے۔ لیکن قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کہو، پھر کہو، پھر کہو۔ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں سے لے کر عرش تک نور پھینک کے، اور یہاں جتنے فرشتے موجود ہیں، ہم سے کروڑوں گنا موجود ہیں، ان سب کے منہ سے بھی اللہ نکلا ہے، آسمان تک کیا۔ اب دیکھو اللہ اپنے حبیب کو کیا عزت دیتا ہے، کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ۔ آگے کہا ہے وَمَلَائِكَتَهُ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا ہے، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا ان اللہ والملائکہ، اللہ اور فرشتے۔ فرشتے اللہ دین کسی اور دیتا ہے نہیں، تو لہٰذا یہ ہو کے لفظ کو لانا ضروری نہیں تھا، یہ لائے ہیں اپنے نبی کے پروٹوکول کے لیے کہ اپنے نام کو 2 دفعہ استعمال کیا، کہ میاں چنو والے سمجھ لیں اچھی طرح کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سبحان یصلون علی النبی۔ اس عظیم الشان، الف لام کا مطلب النبی، عظیم الشان نبی پر سلام بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔
اللہ کی طرف سے رحمت، فرشتوں کی طرف سے سلام بھیجتے ہیں۔ گل مک گئی۔ اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا کہ اپنے نبی پہ سلام بھیجے، اتنے گل نہیں مکائی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، 6 بر اعظم کے ایمان والو، جب محمد کا اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود و سلام کے چلے۔ کمال کر رہی ہے۔ اے ایمان والو، ایک ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا قرآن میں، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، اور عیسائیوں کو کہا قالت النصارى، اے نصرانیوں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے۔ اللہ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ سکتا تھا، نہیں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں۔ نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں۔ جب ہمیں بلانے لگا تو سارے جنید بغدادی تھا نہیں ہے، چور، اچکے، بدماش، زانی، قاتل، ڈاکو، شرابی، جواری، رشوت خور، 2 نمبری کرن والے، کروڑاں ارباں پے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو کہتا ہے اے ایمان والو، کیا کہوں میں، اے ایمان والو، ساری ہماری برائیاں دیکھتا ہے پھر کہتا ہے اے ایمان والو۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنو سے 99 دفعہ پکارا ہے، 1 کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یعنی اللہ ہماری گواہی دے رہا ہے ایمان کی۔ اللہ کو پتہ ہے سب 2 نمبری اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے میں گواہ ہوں تم ایمان والے ہو۔ اس سے بڑی عزت اور کتوں لانی؟ ایک ہمیں عزت دی، پھر اپنے محبوب کو عزت دی کہ جب میں اس کا رب اور میرے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم تو اس کی امت ہو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اور اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی ہے قرآن میں۔ 8 نبیوں سے، یعنی الگ الگ 8، ٹوٹل 8۔ اپنے نبی سے 227 دفعہ قرآن میں بات کی ہے، 227۔ ہوائج فائر نہیں کر رہا، تم ٹھیک ٹھیک دس رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھو ہیں۔ 227 دفعہ نبیوں کا نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، نام لیے ہیں۔ 8 نبیوں کے نام لیے۔ اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا قرآن میں کبھی نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، عزت دی، اے میرے نبی۔ پھر اس سے اوپر پروٹوکول دیا، یا ایھا الرسول، رسول بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے، اے میرے رسول۔ پھر اس کے بعد محبت دی، یا ایھا المزمل۔ پھر اس کے بعد لاڈ کیا، لاڈ، یا ایھا المدثر، جیسے مائیں کرتی میرا چاند، میرا تارا، میرا دیوا، میری جلیبی، میری برفی، بن کالا ٹیٹ ہوئے، میرا چاند میرا تارا ہے۔ اللہ نے لاڈ کیے ہیں، ایھا المزمل، ایھا المدثر۔ جب کوئی آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو
تو اس کو کہتے ہیں مزمل. جب کوئی دن میں چادر لے کے لیٹا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں مدثر. جب تہجد کا حکم دینا تھا تو یا ایھا المزمل، رات کو لیٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو. رات کا یہاں دعوت دینے کا حکم آیا، آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں، یا ایھا المدثر قم، آگے رات نہیں کہا، ادھر قم اللیل، مزمل ہیں، رات کو لیٹے ہوئے. یہاں باہر جا کے دعوت دینی ہے، قم. پھر کیا کروں آگے؟ یا اللہ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. سبحان کمال کر. اچھا وہ بات بعد میں بتاتا ہوں. اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ جا. ثم نہیں فرمایا ثم، اور وہ کھا پی ناشتہ کر چاہ پی تے اٹھی کے جا کے دعوت دے. نہیں، فا اٹھ بستر سے سیدھا جا دعوت دے. جماعتیں تو صبح صبح پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پہلے ناشتہ ہو جائے، بھی ناشتہ ہے تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، ناشتہ نہیں، فا انذر، میرے حبیب بستر سے اٹھ اور سیدھا بازار میں جا. اور کیا کرنا ہے؟ فَأَنذِرْ، لوگوں کو آنے والے انجام سے خبردار کر. انذر ڈرانے کو نہیں کہتے، آگے کیا ہونے والا ہے، موت اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، جنت دوزخ، یہ بتا لوگوں کو. اور بات کہاں سے شروع کر؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سب سے پہلے رب کی بڑائی بول، کیونکہ دعوت کا پہلا بول ہی اس کی بڑائی ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ آیت بڑی عجیب ہے، پورے قرآن میں اس جیسی ایک آیت نہیں ہے، یہ واحد اکیلی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. ادھر سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورۃ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اسی کو میں الٹا پڑھوں تو پھر بھی بنتا ہے وربک فکبر. یہ ربک فکبر یہاں سے شروع کر کے یہاں پہنچو تو آیت بنتی ہے ربک فکبر. ادھر سے الٹا شروع کرو اور یہاں پہنچو تو پھر بھی بنتی ہے وربک فکبر. مطلب یہ ہے کہ جنہیں تانے ہونی دی ہے نا تو تاں جا کے کپڑا بنتا ہے. ادھر سے بھی ربا فکبر، ادھر سے بھی ربک فکبر، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے. یہ دعوت کی ابتدا ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں دکاندار تیری دکان چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، آسمان چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے. اللہ بھی ہنسدا ہوئے گا، یہ نا پاگل ہے، پتہ ہی کوئی نہیں یہ میری تعریف کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں. اس سوچو کہ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت بن سکتی؟ بھائی چیونٹی چھوٹی ہے اور مچھر بڑا ہے، مچھر چھوٹا ہے اور مکھی بڑی ہے، مکھی چھوٹی اور ڈیمو بھیڑ بڑا ہے، کتا چھوٹا ہے اور ہاتھی بڑا ہے. یہ نسبت تو قائم ہو سکتی ہے. دریا چھوٹا ہے، سمندر بڑا ہے. یہ زمین چھوٹی ہے، ستارے بڑے ہیں، ستارے چھوٹے ہیں، آسمان بڑا ہے. پہلا آسمان چھوٹا ہے، دوسرا بڑا ہے. مخلوق کی مخلوق میں نسبت چھوٹے بڑے کی قائم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہستی جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، اس کو زمین کے مقابلے میں لانا تو بے وقوفی ہے. زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، دکان چھوٹی اللہ بڑا. خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر.
اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لفظ کے لحاظ سے ٹھیک ہے بھئی یہ سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن یہ بے موقع بے محل ہے کہ خالق اور مخلوق میں کوئی ریشو قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح میں رواں دواں ہے۔ سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو، اور تیرنے والا رک نہیں سکتا جب تک اگلا کنارہ نہ آئے، تو کل کائنات جب تک اسے موت نہ آئے وہ اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ تو اسی تسبیح پڑھو نہ پڑھو وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے عزت و حکمراں والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن اترنے سے پہلے بیت اللہ میں 7 شاعروں کا کلام لٹکا ہوا تھا۔ اوقاز کے میلے میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، جس شاعر کا کلام عمدہ ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے۔ ایک میلے میں 7 شاعروں نے ایسا کلام پڑھا کہ کسی میں کوئی چھوٹے بڑے یا اچھے اور کم اچھے کا فرق مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا ستے لٹکا دو، ستے لٹکا دو، جدا اس تو چنگا آئے گا پھر اتار لے۔ تو انہوں نے 7 شاعروں کے لٹکا۔ اس میں ایک شاعر لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی، تو وہ ایمان لائے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر کہنے لگے کہ اب تم شاعری نہیں کرتے ہو لبید؟ کہنے لگے امیر المومنین کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کی گنجائش ہے؟ تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ آج سے لبید کا وظیفہ دگنا کر دیا ہے۔ تو وہ 7 لٹکے ہوئے، قرآن اترنا شروع ہو، تو اپنے آپ ان شعراء کے ورثاء نے اتارنے شروع کر لی، یا اگر شاعر زندہ تھا تو اس نے اتارنے شروع کر دی۔ ایک شاعر کا رہ گیا، امرؤ القیس، وہ سب سے بڑا شاعر تھا عرب کا، وہ مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی۔ لوگوں نے کہا تو دیکھتے نہیں محمد کے کلام کو، اس کو اتار دے۔ کہا نہیں، ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا۔ تو سورہ ہود کی ایک آیت آئی، اس کا کلام واقعی عجیب نمونے کا کلام، شاید ہی کوئی شاعر اس کو پہنچ سکے۔ کفا نبک من ذکرا حبیب و منزل لسبت اللواء بین الدقول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألی ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنها حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حندلي وخوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملی۔ یہ شروع ہے، آگے 80 اشعار۔ ایک آیت آئی سورہ ہود کی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کیا آیت آئی؟ اے زمین نوح علیہ السلام کے پر پانی پی جا، اے آسمان تو کھل جا، پانی اتر گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پہ رک گئی اور ظالموں کے لیے ہلاکت ہو گئی۔
ترجمے تمہیں کیسا نہیں پتہ لگا، میں نے آپ کو نہیں پتہ لگتا تو میں تمہیں کی دساں، میں پڑھیا ہے لیکن میرے بھی اتو گزر گئے ہیں۔ اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 حسن کلام کی قسمیں ہیں، کلام کو خوبصورت بنانے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ 19 الفاظ میں 21 اقسام ڈالنا یہ رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس نے کس بات پہ اتارا؟ اس نے جا کے نا اپنے بھائی کا کلام اتار دیا، تو لوگوں نے پوچھا ہون کیوں لائے؟ کہ لا یخاطب السماوات والارض الا ربہما، اس نے کہا کہ زمین آسمان کو خطاب صرف اس کا رب ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی، زمین آسمان کو شاعر کی ہمت نہیں کہ اے زمین تو یہ ہو جا، اے آسمان تو یہ ہو جا، زمین آسمان کو زمین آسمان کا رب ہی کہتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اتار دیا اس نے اپنا کلام، تو میرے رب نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ میرے محبوب بتا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا اصل مطلب میں اب بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ، اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٍ، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے اور ہر لکڑی کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، ٹھیک؟ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم سب کے ہاتھوں قلم پکڑا دوں اور فرشتوں کو اتار کے قلم پکڑا دوں، نبیوں رسولوں کو اٹھا کے قلم پکڑا دوں، اپنے حبیب کے ہاتھ میں قلم پکڑا دوں، تم سب دنیا کے انسان جنات کو ایمان دے دوں اور قلم پکڑا دوں، اور میں کہوں اے سیاہی، اے قلم ہے، اے کاغذ ہے، لکھو میری تعریف، میری تعریف لکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میری تعریف لکھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا بھی تم میری بڑائی کو لکھو اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر، یہ نہیں کہ تیری دکان چھوٹی اور اللہ بڑا۔ جتنی اللہ کی تعریف کرو، جبریل جو سب سامنے دیکھ رہا ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کے نور کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور 7 آسمان کے فرشتے، اور سب سے زیادہ تو میرے نبی نے اپنے اللہ کو پایا اور دیکھا ہے، یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک لفظ کو لمبا کرنا شروع کرے، اکبر، یا اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اس بڑا ہونے کی قسمیں بناتے جائیں، لکھتے جائیں۔ سمندر خشک، چل ہور پا دیو، قلم ٹوٹ گئے نویں لے آ دے، سمندر خشک ہو گئے ہور پا دیو، قلم ٹوٹ گئے ہور لے آ دیو، کاغذ مک گئے ہور لے آ دیو، لکھتے جاؤ، سمندر خشک ہوتے جائیں، قلم ٹوٹ ٹوٹ کے نئے بنتے جائیں، تم پر علم کے دروازے کھلتے جائیں، کاغذ دفتر کے دفتر تمہارے سامنے کھلتے جائیں، جتنا میری بڑائی لکھو گے میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر من ان یوصف، عربی میں اس کو یوں کہا جائے گا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، اس کو مار رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے۔ تم الٹا کر کے دکھا دو، جو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے تو میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، تو پٹھا کر کے کھا مغرب چکر مشرق میں ڈبو تو بہت الذی کفر۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں، اس لیے زمین آسمان کا شہنشاہ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر ہوں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اس کو میرے نبی نے یوں بیان کیا، اللہم انت الاول، یہ سورہ حدید کا لفظ ہے، اللہ تو اول، اضافہ کیا لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ انت الآخر، سورہ حدید کا لفظ، آگے اضافہ کیا تو آخر ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں ہے۔ انت الظاہر، تو سب سے بلند ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، لیس فوقک شیء۔ انت الباطن، تو چھپا ہوا ہے، تجھ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، وہو بکل شیء علیم۔ جس میں یہ چار صفتیں ہوں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر شے کا علم میرے پاس ہے، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ہر شے دا پتہ ہے؟ تو اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، اللہ ہے جو زمانے سے پاک ہے، اللہ ہے جو وقت سے پاک ہے، اللہ ہے جو جگہ سے پاک۔ کمال، حیرت گم ہو جاتی ہے میری جب میں یہ سوچتا ہوں۔ دیکھو نا، آپ سب بیٹھے ہو تو 1.5-2 فٹ سب نے جگہ گھیری ہوئی، ٹھیک، ہم سب نے جگہ گھیری ہے، مسجد کا حال تقریباً ادھر سے سارا بھر گیا ہے۔ میرا اللہ کیا ہے؟ ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، بلندیوں کی انتہا بھی کوئی نہیں، اور باطن کے انتہا بھی کوئی نہیں، اس کی کہیں سے کسی جگہ سے پیمائش کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ کہتا ہے میں جگہ کا محتاج نہیں، کمان لا یحویہ مکان، کسی مکان کا میں محتاج نہیں، نہ ہی میں کسی جگہ میں آتا ہوں۔ ہاں، ایک جگہ میں آ جاتا ہوں، وہ ہے میرے بندے کا دل جو گناہوں سے پاک ہو، اس میں آ جاتا ہوں، وہ میرا مسکن، وہ میرا گھر۔ اللہ جو زمین آسمان میں نہ سما سکے، جو ارض و سما میں نہ آ سکے، جو عرش فرش لوح و قلم کرسی میں نہ آ سکے، ایڈے سارے دل جو اللہ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہو اور اطاعت میں ہو، کہتا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مسکن ہے، یہ مومن بندی یا بندے کا دل، اس میں رب آ جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کا دل، میرے نبی نے کہا ایک مومن اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، یہ بیت اللہ سے قیمتی ہے۔ ایک مسلمان بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں اللہ بستا ہے۔ اور پھر جو اللہ سے دل لگا لے، وہ تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس کی پرواز کو جبریل بھی نہیں پکڑ سکتا۔ جس دل میں اللہ سما جائے، اللہ، تو نبی اللہ کو بہت پیارے، وہ ہمارے نبی سب سے پیارے، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے نبی بہت پیارے ہیں کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کا پیغام سناتے، اللہ کی دعوت دیتے۔
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اٹھیے اور جو آپ پہ میں نے اتارا ہے میرے بندوں کو پہنچا دیجیے۔ اس وجہ سے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور اس وجہ سے یہ امت اللہ کی محبوب ہے کہ اللہ نے ان کو کریے دولت بخش۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں آپ کو سورہ بقرہ کا خلاصہ صرف 2 چیزوں میں بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، لیکن اس کا جو جیسے یہ پلر ہے نا، اس پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، سورہ بقرہ کے 2 پلر ہیں، اس پر ساری سورہ بقرہ 286 آیات ایسے کھڑی ہوئی۔ ایک ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو نیابت بخشی، فرشتوں سے ہٹا کر آدم علیہ السلام، اور یہ ایک پلر۔ اس وقت میں اس کی نہیں بات کر رہا، دوسرے پلر کی بات کروں۔ دوسرا پلر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کے پاس امامت آ رہی تھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنو اسرائیل کو ہم نے زمین کی امامت بخشی، خلافت بخشی، جب وہ صبر والے تھے، ماننے والے تھے۔ کہ جب وہ نافرمان ہوئے تو ہم نے اس سے پہلے ان کا قبلہ چھینا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ پہلے قبلہ چھینا اور ان کے اعتراض کو بیان کیا۔ یہ پاگل کہتے ہیں کہ یہ قبلہ کیسے تبدیل کر دیا؟ اللہ نے کہا قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تم سے امامت کو چھین کر امت محمد کو دینے لگا ہوں، تو ان کا قبلہ دے رہا ہوں انہیں، جو میرے نبی کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ یہ مسجد اقصی نہ ہو، میرا قبلہ بیت اللہ ہو۔ اس کی ہر وقت چاہت تھی۔ 18 مہینے مدینے میں اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی، اور ہر وقت آپ ایسے آسمان کو دیکھتے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، میں قربان جاؤں۔ اللہ کیا اللہ اتنے پیار کا اظہار ہے میرے محبوب۔ میں دیکھتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ میں کب کہوں گا قبلہ بدلو۔ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو میں آپ کا قبلہ بدل کے آپ کو راضی کرتے دکھاؤں۔ پھر کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پچھلے جملے کی ضرورت نہیں تھی۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مطلب پورا ہو گیا۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کہ آپ نظریں اوپر اٹھتی ہیں، چلیں اب آپ اپنا چہرہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، لیکن ایک جملے کا اضافہ کر کے آپ کی شان کو عرشوں پر لے گئے۔ ہم آپ کا قبلہ بدل کر آپ کو راضی کرے، پر آپ راضی ہو جائیں، اور رب آکھے آپ کو راضی کر، کیا شان۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، چلیے منہ، اور آپ اتنے بے قرار تھے۔ حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار ہوں۔ براء بن معرور وہ شخص ہیں جنہوں نے وہ حج کے موقع پر 72 لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی، تو سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا وہ براء بن معرور تھے، یا ابو الحسن بن تیہان تھے، یہ 2 نام آتے ہیں۔ تو ان کی بیگم بیمار تھیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پہاڑی سفر تھا، ہونے سرنگاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ سرنگیں تو قیامت کی علامت میں سے ہیں۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے، تو
وہ عرب کے قریش کہتے تھے مکہ میں سرنگ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے سانوں بھی کھا دیتا ہوئے پہ جائے تیاریاں آپ لوگ. تو پہاڑی رستہ تھا 4-5 کلومیٹر کا. وہ طے کر کے گئے تو برا بن معرور نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دیا. ہم نے کہا ٹھیک. تو انہوں نے بکرا ذبح کیا, پکایا, کھلاتے پلاتے عصر ہو گئے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں. ہم کہا چلو. اب عصر کی نماز 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہیں اور عین اس وقت جبریل آ کر کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. یہ بہت بڑا امتحان تھا بھائی. یا پہلے آکھ دیو پھر یا بعد آکھ دیو, یہ وچکار چاکھن دا کی مطلب. یہ آزمائش تھی صحابہ کے لیے کہ کتنا یہ مانتے ہیں میری اور میرے نبی کی. تو عجیب لگتا ہے نا. اب 10 منٹ پہلے کہہ دیتے یا 10 منٹ بعد کہہ دیتے. آپ اتحیات میں ہیں, درمیانی اتحیات, اور جبریل آتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ ایسے انگلی نیچے کر کے اٹھتے ہیں اور ایک دم منہ موڑتے ہیں اور صحابہ میں کھلبلی بن جاتی. ایک ہی ہویا اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے. تو سب نے ایک دم ایسے منہ پھیرے اور ادھر منہ پھیرے. سب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا میرے رب نے میری چاہت پوری کر دی کہ میرا قبلہ مجھے دے دیا ہے. یہ امتحان. اس میں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے کہ یہ کیا مذاق ہے, اسلام چھوڑ دی. اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی تھا اور اپنے نبی کی خوشی بھی منظور تھی. تو قبلہ بدلا کیا نشانی ہے کہ اب خلافت, امامت, قیادت بنو اسرائیل سے چھین کر امت محمد کو دی جائے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا. منہم ظالم لنفسہ, اس میں کوئی نافرمان بھی ہیں, ان کے ذمے بھی وراثت ہے. اے وراثت آگے پہنچاؤ, ان کے ذمے بھی. پہلی گل ہی انہوں نے کی تھی. پہلی گل تہجد گزارا دی نہیں کی تھی, جنید بغدادی دی نہیں کی. پہلی بات یہ ان کی کہ جو ہمارے جیسے ہیں. 2 نمبر یہ منہم ظالم لنفسہ, ان میں کچھ ظالم ہیں. اب تمہارے ذمے بھی میرا قرآن پہنچانا ہے. منہم مقتصد, کوئی ہینکی پھینکی بھی کر لیتے ہیں, کوئی نیکی بھی کر لیتے ہیں. ان نیکی بھی کر لیندے, چنگا بھی کر لیندے, بیڑا بھی کر لیندے. تمہارے ذمے بھی میرے پیغام کو پہنچانا ہے. ومنہم صادق بالخیرات باذن اللہ, اور کچھ وہ ہیں جو میرے واقعی محبوب ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. لیکن وہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا, میری توفیق سے. میری توفیق سے. سبحان. کہتا ان سب کے ذمے ہے, اچھے ہو برے ہو جیسے بھی ہو, تمہیں تمہارے ذمے ہے میرا پیغام پہنچانا. پوری امت کو اللہ نے چن لیا ہے. سبحان. تو اب اللہ نے کہا کذالک جعلناکم امتا وسطا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. کیا مطلب؟ وسط کا ایک مطلب ہے درمیان. درمیان کا مطلب ہے اعتدال والے. اعتدال والے. یہ ساری زندگی کے لیے کون تیار؟ یہ میرے رب نے نہیں کہا یہ ساری زندگی والے کھڑے ہو جائیں. وہ ساری زندگی اللہ نہیں منگی. اللہ نے کہا وسط, درمیان میں چلو, درمیان, اعتدال سے چلو, اعتدال سے چلو. جیسے دعوت تمہارے ذمے ہے ویسے ہی گھر بار بیوی بچے تمہارے ذمے ہیں.
میرے نبی اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، ان کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، اپنے کپڑے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ کیا عجیب بات ہے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھی، جوتا پھٹ گیا تھا تو اس کو سی رہے تھے، اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی۔ گرمی کا زمانہ تھا تو اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینہ، تو اما عائشہ کی نظر پڑی نا تو وہ پسینہ جو تھا قطرے، اس میں سے نورانی شعائیں نکل رہی تھیں، اور نور میں 7 رنگ ہوتے ہیں، وہ رنگ بکھر رہے تھے۔ تو اما عائشہ کا چرخہ بند ہو گیا اور وہ ایسے دیکھے گیا۔ اچھا، آپ کو تھوڑی دیر تک تو محسوس نہیں ہوا کہ عائشہ نے چرخہ بند کر دیا، کچھ دیر کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چرخے کی آواز نہیں آ رہی، تو پھر آپ نے جوتا سیدھے سیدھے اوپر دیکھا تو ایسے آپ کو دیکھ رہے گے۔ آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی گا؟ تو انہوں نے ایک دم شعر پڑھا، وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برکت کا برق العارض المتحلی، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں، تخت ماتھا، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں تو ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے بجلی، بادل میں چمکنے والی بجلی چمک رہی ہوتی ہے، ایسے ماتھا چمک رہا ہے یا رسول اللہ۔ اس پر میں آپ کو دیکھ رہی تھی محبت میں۔ آپ نے کہا عائشہ تو نے تو اس شعر سے مجھے خوش کر، اگر تو نے مجھے خوش کر تو وسطا امتن وسطا، ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب ہے امتن واسطہ۔ واسطہ، واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ سپیکر میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے، یہ مائک نہ ہو تو یہ دور والے آواز نہیں سن سکتے، یہ میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے۔ تو یہاں دوسرا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ اے میرے محبوب کی امت، پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الی ہود اخاہم الی عاد اخاہم ہودا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الی ثمود اخاہم صالحا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الی مدین اخاہم شعیبا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے اور انہیں لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاتے تھے۔ اب نبیوں کو میں نے بند کر دیا ہے، اب تم واسطہ ہو۔ آج جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ایک ٹائم دی نمازیں نہیں پڑھتے، یہ بھی تبلیغ کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ آکھ رہا ہے، میں نہیں آکھ رہا، اللہ آکھ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، ہم نے آپ کو امت واسطہ بنایا میرے اور میرے بندوں کے درمیان، تم یہ کام کرو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اللہ کی گواہی دے سکو لوگوں کے سامنے، اور قیامت کے دن گواہی دے سکو کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تم جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، احد، اکیلا، واحد نہیں، احد، واحد گنتی میں آ جاتا ہے، واحد اثنان ثلاثہ اربع، احد کی گنتی کوئی نہیں ہے، بغیر گنتی کے یہ اکیلا لفظ ہے۔ تو قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب کی بڑی پہچان ہوتی تھی وہاں، تو اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ تو میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل 70,000 فرشتے لے کر آئے بیت اللہ کے اندر۔ میرے محبوب انہیں کہیے قل، قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، اور ایسا قل کوئی ایک بھی نہیں ہے جیسا یہ قل آیا ہے۔ ہوا
قل ہوا، اور جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا، اکیلا۔ یہ پیڑھی بتا رہا ہے اللہ، میری پیڑھی سن لیجیے تو وہ احد ہے۔ ہم آپ اپنے نبی کی پیڑھی ضرور سنا ہوگا برکت کے لیے، کہ عربوں میں یہ دستور تھا، لیکن صرف ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم تک ہے، باقی کسی کی کوئی نہیں ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن حبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصب بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن حول بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُغَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْدٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ فَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت پہ قربان جاؤں، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کر کے شعر پڑھ رہا ہے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی شاعر نہیں۔ اللہ کا نبی ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، کسی ابو بکر کے لیے ممبر نہیں بچھایا، عمر عثمان علی کے لیے نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھاتے، کہتے بیٹھو اور اب اپنے نبی کی تعریف کرو۔ پھر وہ آپ کو اشارہ کر کے کہتے کہ وَأَحْسَنَ مِنْ، آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے عالی نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا ہو۔ یہ مصرع آپ کی شان میں قیامت تک کوئی اور نہیں کہہ سکے، یہ اتنا بڑا مصرع ہے۔ ایک بڑی فارسی کی ربائی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ان کی ہے، انہوں نے 3 جملے تو ذہن میں آ گئے، بلغ العلا بکمالہ، سارے کمال پیچھے رہ گئے اور اب کمال سے بھی اوپر چلے گئے۔ کشف الدجا بجمالہ، سورج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چہرے کے نور سے پوری دنیا کے اندھیرے ختم ہو سکتے۔ حسنت جمیع خصالہ، میں آپ کی کیا کیا صفت بیان کروں، آپ اپنی صفات میں اتنے ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ چوتھا مصرع نہیں لگا، سارا دن سوچتے رہے، مصرع نہیں لگا، رات کو سوئے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، فرمایا سعدی کس سوچ میں ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، ربائی پوری نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا کیا کہا ہے؟ کہا جی میں نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بشمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آگے لگ نہیں رہا، آپ نے فرمایا تو کہو نا صلو علیہ وآلہ، کہو ہی۔ کیسے بیان کروں میں اپنے نبی، کون بیان کر سکے؟
تو اللہ نے کہا ان سے کہو احد اکیلا ہے۔ اچھا وہ اکیلا گزارا کیسے کرتا ہے؟ تو قرآن میں ایک لفظ آیا ہے جو صرف ایک دفعہ آیا ہے پورے قرآن، سارے قرآن میں الفاظ کا تکرار ہے، ایک لفظ ایسا بولنے لگم جو صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ ان سے کہو گزارا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ الصمد، صمد کا لفظ ایک دفعہ ہے پورے قرآن میں، ایک دفعہ ہے کہ میں وہ ہوں جس سے کسی کی حاجت نہیں، میں وہ ہوں جس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، میں وہ ہوں جس کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں سب کی ضرورت، میری کوئی ضرورت نہیں اور سب کو میری ضرورت ہے، میں سب کے بغیر سب کچھ ہوں اور تم میرے بغیر کچھ نہیں ہو، میں صمد ہوں، صمد۔ یہ اتنا بھاری لفظ ہے، اپنے لیے چنا اور ایک دفعہ پورے قرآن۔ اچھا